سر اشر فیض کل فرانس جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں، سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتا بولا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے سر؟ فی الحال کے لیے کچھ نہیں سر، لیکن کیا ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے؟ نہیں، وہ واپس آئے گا تو روکیں گے، کیونکہ وہ بڑی مقدار میں ڈرگس اسمگل کروانے والا ہے جو ہمیں پاکستان میں داخل نہیں ہونے دینا۔ انسپیکٹر شہریار سے بات ہو گئی ہے میری؟ بات کیا کرنا ہے سمجھا دوں گا، ڈرائیور سے بولو گاڑی نکالے۔ اوکے سر۔ معمولی آفس کے سامنے تھا۔ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ اور 2.5 گھنٹے وہ وہیں بیک سیٹ پر بیٹھا تھا، اور ڈرائیور اس آنے والی ہستی کے انتظار میں تھا جس کے لیے زندگی میں پہلی بار بہزاد شاہ نے انتظار کیا تھا۔ اور پھر وہ گاڑی سے نکلا تو ڈرائیور نے نگاہیں سامنے آفس کے خارجی داخلے پر نگاہیں ٹکا دی۔ بہزاد شاہ نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کو نکلتے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا حیفا سکندر اپنی حدود میں رہنے والی لڑکی ہے، لیکن پھر بھی خون میں ابال پیدا ہوا تھا جسے بلا بینچ کر دبا گیا۔ طارق انہیں ڈرائیور کو متوجہ کیا، جیسا حیفا کو بلا کر لائی۔ کون سی لڑکی صاحب؟ وہ لمبے بالوں والی، حجاب والی؟ انہیں بولو سڑک کے اس پار کوئی انتظار کر ہے اس کا۔ اور ڈرائیور نے ایسے ہی کیا۔ وہ دور سے سمجھ گیا تھا کہ حیفا نے اسے سے پوری تفتیش کی ہے۔ اس کی کمر پر رکھے ہاتھ اور پھولا ناک، اس کے نابی لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اور پھر وہ وہاں آ گئے تو گاڑی کے دوسری طرف بہزاد کو کھڑا دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ آپ؟ جی میں۔ آپ آفس کیوں نہیں؟ شفیق انکل اندر موجود ہے۔ کیونکہ میں شفیق سے ملنے نہیں آیا، تو یہ کہ آپ سے ملنے آیا ہوں۔ آپ مجھ سے اپنے گھر کے بارے میں پوچھنے آئے ہوں گے؟ وہ پرجوش ہوتی بولی تو وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، اس سے بھی دلچسپ چیز کے لیے۔ اچھا، اور وہ کیا؟ گاڑی میں بیٹھو، یہی بتا دے۔ گرمی ہے کافی حیفا۔ یہ گرمیاں آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے عام موسم ہے۔ جلدی بتائیے، وین چلی جائے گی؟ اپنے گھر کا ایڈریس دیں۔ کیوں؟ وہ سوال نہیں کرتی؟ کیوں؟ بہت سوال نہیں کرتی ہو تم۔ مجھے چلنا چاہیے۔ حیفا پہلے تو اسے دیکھ کر حیران تھی، اور پھر اس کی باتیں سن کر وہ گھر جانے کے پر تولنے لگی۔ نکاح کرنا ہے مجھے؟ صاف خالص لہجہ۔ ہاں تو کرے نا، اگر مجھے دعوت نامہ دینا چاہیں تو اچھی بات ہے، میں ضرور آؤں گی۔ حیفا سکندر بہزاد شاہ کے من کو آپ بنے گی۔ عام سا انداز اور گہری بولتی نگاہیں۔ حیفا سکندر کو لگا ماحول ساکت ہوا ہو، سب چیزیں تھم گئی ہوں، جیسے اگر یہ مذاق تھا تو انتہائی گھٹیا تھا۔ آپ مجھے کیسی لڑکی سمجھ ہیں؟ ایسی جس سے نکاح کیا جائے؟ جواب اتنے ہی پرسکون انداز میں آیا تھا۔ گھر کا ڈریس لینا کوئی مشکل بات نہیں، آپ جانتی ہیں، لیکن یہ بات آپ کو پہلے پتہ ہو، یہ ضروری ہے۔ میری بات سنیں بہزاد شاہ، یہ کوئی افسانہ نہیں، اصل زندگی ہے۔ ہمارا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں، اور ایسے پہلے رشتوں پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ سمجھیں کہ میں ایسی لڑکی ہوں جسے نکاح کے نام پر ہی حاصل شرط تحل، آپ وہ دارب سے آگے کی بکواس نہ سنوں میں۔ یہ حاصل کیا ہوتا ہے تمہیں اس کی سمجھ بھی نہیں، اور تمہیں میں کیسی لڑکی سمجھتا ہوں وہ وقت آنے پر بتا دوں گا۔ ملاقات اب آپ کے گھر پہ ہوگی، وہ کہہ کر مڑنے لگا۔ جب حیفا تیزی سے اس تک آئی اور اس کا کالر تھاما، بہزاد نے ایک نظر سے دیکھا جس نے ایڑیاں اٹھا کر یہ حرکت کرنے کی جرات کی تھی۔ ہاتھ نیچے کرے حیفا، ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ چلائی، ہاتھ نیچے کرے اور جائیے، وین چلی جائے گی، اور آئندہ اس طریقے سے بات مت کیجیے گا۔ کیوں نہ کرو؟ آپ لوفروں کی طرح سڑک کنارے کھڑے ہو کر مجھے پرپوز کر رہے ہیں، میں آپ کے گریبان تک بھی نہ پہنچوں۔ مسئلہ میرے پرپوز کرنے پر ہے یا جو سڑک پر کھڑے ہو کر من کو ہاں بنانے کی اجازت لینے پر؟ وہ آئیبرو اچکاتا دلچسپی سے استفسار کرنے لگا۔ آپ ایک گھٹیا شخص سے، الفاظ کا استعمال دھیان سے کرے ہانی۔ حافی حیفا ہے میرا نام، میرے لیے آج حافی ہیں۔ اف! وہ تیزی سے مڑتی بنا اسے دیکھے وین کی طرف چلے گی، جبکہ وہ وہیں کھڑا رہا۔ نہ جانے کتنی دیر، کتنے منٹ، اسے خیال نہ رہا۔ کیا وہ یہاں سے اسے دیکھنے نہیں آیا تھا؟ میں اس دل کی تسکین کے لیے؟ لیکن نکاح کا فیصلہ، ہاں اس نے ٹھیک فیصلہ لیا تھا۔ جب کوئی دل کی سرحدوں کو چھو جائے تو اسے فوراً حلقہ حلال کر لینا چاہیے، نہیں تو گناہ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سفیر کو فون کیا۔ سفیر کہاں؟ بھائی ابھی گھر پہنچا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ بھائی سچ میں؟ اس لڑکا لڑکی سے سفیر شاہ تو سنتے ہی اچھل پڑا تھا۔ سفیر، اس نے تنبیہ کی، وہ کیونکہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا بھائی کہ آپ شادی کریں۔ شادی نہیں، نکاح۔ اور ابھی میں یہ بات منظر عام پر نہیں لانا چاہتا، اس سے پہلے مجھے اشر فیض کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ اور فارس پاشا کا کیا؟ اس تک ہم اشر فیض کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ چلو۔ کہاں؟ حافی کے گھر؟ کون حافی؟ سفیر نے اشر میں سے کہا، لیکن
پھر یاد آتے مسکرا دیا۔ اس نے اپنے بھائی کو کبھی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں دیکھا تھا، بلکہ ان دونوں نے کبھی کسی لڑکی کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا جن کے گھر کی عزتوں کو لوٹا گیا ہو۔ وہ دوسروں کی عزتوں کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کرتے۔ بہزاد شاہ نے اسے یہی سکھایا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اب رواں تھے اپنے سفر پر۔ جہاں بہزاد شاہ پرسکون تھا، وہیں سفیر شاہ پرجوش تھا۔ اس کا بھائی نکاح کا ہے اور وہ بھی حائفہ سے۔ اس سے اچھی لڑکی شاید نہیں ہو سکتی تھی کوئی۔ یہ فیصلہ جلد بازی کا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حائفہ اسکندر ان کے گھر کی اور اس باغ کی دہلیز عبور کرنے والی پہلی لڑکی۔ حائفہ نے سارے راستے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے اور آنسوں کو قابو میں کیا۔ وہ کیسے کر سکتے تھے اس کے ساتھ ایسا؟ وہ تو ایسا نہیں تھا۔ اسے کیسی لڑکی سمجھ رہا تھا؟ کہ وہ باقیوں کی طرح تھی جو اس کے بلانے پر گھر تک چلی گئی تھی، اس کا تحفہ قبول کر چکی تھی۔ وہ شخص اسے پرپوز کر چکا تھا۔ کھڑے کھڑے نگاہ کیا آفر کیا اس شخص کی نیند میں کھوتا نہیں۔ اس کے دل سے آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ گھر جا کر سو گئی تھی بنا کچھ کھائے اور کوئی بات کے۔ شام کے 7 بجے آنکھ باہر جاتی آوازوں سے کھلی تھی۔ وہ فریش ہوتی باہر آئی، دوپٹہ سر پر دیکھا تھا۔ امی کون آیا ہے؟ بریانی بنائی ہے کیا؟ اوف مجھے بھوک لگی ہے۔ میرا ہیئر بینڈ کہاں ہے؟ میرے بال چہرے پر آ رہے ہیں۔ ایسی کئی آوازیں سنتے بہزاد کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جو سامنے موجود اسکندر صاحب نے خوب دیکھی تھی۔ وہ کہا ہمارے والدین ہوتے تو وہ خود آتے۔ بہزاد شاہ نے آتے ہی ان کے سامنے اپنا موقف رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات میں سے بہزاد، اور آپ کو لوگ یقیناً نہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن میں ہاں بالکل نہیں کہوں گا۔ میری اکلوتی اولاد حائفہ، میری جان، میں اپنے جیسے عام لوگوں میں پرسکونتگی سے جب وہ راضی ہوگی تب اس کی شادی کرنا چاہوں گا۔ انکل پلیز، ایسا نہیں کہ ہم بھی عام لوگ ہیں۔ پہلی بار ان دونوں بھائیوں کو اپنی سالوں سے بنائی شہرت پر افسوس ہوا تھا۔ بہزاد شاہ کھڑا ہوا، ان کے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کیا خدا کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ وہ بولا تھا۔ اسکندر صاحب نے حیرت سے گانگوں سے دیکھا۔ سائمہ بیگم تو اس شخص کو اپنے گھر دیکھا ہی حیران تھی۔ کیا قسمتیں یوں بھی مہربان ہوا کرتی ہیں؟ مجھے اس پاک ذات کی قسم، مجھے آپ کی بیٹی کو نکاح میں لینا ہے، اور یقین کرے بہزاد شاہ آپ کی بیٹی پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ رب کے نام سے بڑا کچھ نہیں ہوتا انکل، وہ ان کے ہاتھ تھامتا بولا۔ سفیر شاہ اپنے بھائی کو سنجیدگی سے دیکھتا تھا۔ وہ شخص چاہے جانے کے قابل تھا۔ اسکندر صاحب خاموش ہو گئے۔ کیا اس سے آگے کوئی بات رہ جاتی تھی؟ حائفہ جانتے ہیں؟ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ اسکندر صاحب استفسار کرنے لگے تو وہ سب انہیں بتاتا چلا گیا۔ ہم جانچ پڑتال کرنا چاہیں گے، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ ضروری حائفہ کی رضامندی ہے۔ مجھے منظور ہے، لیکن آپ کے تسلی کے فوراً بعد مجھے نکاح کرنا ہے۔ رخصتی جب آپ چاہیں گے۔ ٹھیک ہے بہردار۔ وہ شخص کو دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ طبیعت اچھے گھرانے کی حلیے کی بیٹی کا معاملہ تھا، اور حائفہ کے لیے تو وہ ویسے ہی حد سے زیادہ حساس ہے۔ بابا جان کتنی گرمی ہے، چلیے گول گپے کھانے چلتے ہیں۔ وہ وہیں سے چلا رہی تھی۔ کوئی مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا؟ میں باہر نکل جاؤں گی، اگر مجھے لے کر نہ گئے تو ببلو کے ساتھ آج میچ چلے گا، سن رہے ہیں بابا جان؟ بہزاد شاہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ چائے لاتی ہوں۔ سائمہ بیگم کھڑی ہوتی جب حائفہ کی آواز پھر سے گونجنے لگی۔ نہیں آنٹی، بہت شکریہ، جب کوئی حق رکھتا ہوا تبھی پیوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سلام کرتا باہر نکل کے۔ اس کی یہ عادت بھی دونوں میاں بیوی کو پسند آئی تھی۔ کیا بدتمیزی حائفہ، مہمان آئے، تم چلا رہی اونچی اونچی۔ سائمہ بیگم نے باہر نکل ہی اسے لتاڑا۔ کون آیا تھا؟ تمہارے بابا کے مہمان تھے۔ او اچھا، بریانی بنائی ہے؟ ہاں جی، چلو برتن رکھو، کھانا کھائیں۔ وہ کھانا کھاتے ہی اپنی ساری رویداد انہیں سنا رہی تھی، کچھ گھنٹوں پہلے جو ہوا تھا، اور وہ بھول گئی تھی یا یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا آپ بہزاد شاہ کو جانتی ہیں حائفہ؟ اسکندر صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حائفہ کا ہاتھ دکھ گیا تھا۔ میڈم کھانا کھا لے جا کر۔ ملازمہ نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ وہ بولی تو ملازمہ سر ہلاتی چلے گی تو وہ چاند کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنی بے وقت کیوں تھی؟ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، کاش اس کی زندگی بھی عام لڑکیوں کی طرح ہوتی۔ کھانا لگ گیا ہے، آ کیوں نہیں رہی؟ اب کی بار یہ آواز سفیر شاہ کی تھی۔ مجھے نہیں کھانا، میں بتا چکی ہوں۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کی طرف پشت تھی ماہا کی۔ بھائی انتظار کر، یہ لہڑی کسی اور کو دکھانا۔ وہ پاس آتا اس کی کلائی تھامتا بولا۔ بس کرے سفیر شاہ، کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ بتائیے، ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھے بتایا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، تو اب مجھے اپنے ساتھ میز پر بیٹھنے کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے بھائی کے سامنے کسی بھی قسم کا ناٹک کرنے سے گریز کرے، کیونکہ ان سب میں میری ذات کو ہرٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ سب بلو داڑا۔ سفیر بہزاد کے ساتھ چند ایک ملازم بھی وہاں تھے کہ ماہا کی آواز کافی تیز سی۔ کیا ہوا ہے ماہا؟ بہزاد نے نرمی سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے ہی پوچھ رہے جیسے جانتے نا آپ کے بھائی نے میری زندگی برباد کر دی، مجھ سے زبردستی شادی کو۔ اب جب سے ساتھ مجھے ہر پل یہ احساس دلا رہے ہیں کہ میں نفرت کیے جانے کے قابل ہوں۔ میرے وجود کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے۔ اس نے پوچھی کہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟
بہت ہو گیا، یہ اپنی نفرت میں میرے وجود کی درجیاں اڑا رہے ہیں۔ اور روتے چیخے تو سب خاموش تماشائی تھے۔ بہزاد نے آنکھیں بند کر کے کھولی جبکہ سفیر شاہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ مجھے جانے دے بھائی، وہ بہزاد کے پاس آتی اس کے ہاتھ تھام گئی۔ مجھے آزاد کر دے، مجھے قیدی نہ بنائے، میں اس شخص کی نفرت کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اور روتی بولی تو بہزاد شاہ نے سلگتی نگاہیں سفیر شاہ پر ڈالی۔ چولت سفیر شاہ نے اس کا آگے بڑھ کر ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ بہزاد کے ساتھ ہوئی۔ بہزاد نے ہاتھ سے ہی سفیر کو رکنے کا کہا تھا۔ اب فیصلہ میں کروں گا سفیر، میں نے سمجھایا تھا تمہیں کہ اگر مجھ سے مدد مانگی گئی تو میں تم پر محافظ کو پھونکے دوں گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ہماری اکلوتی بہن کی قاتل ہے۔ سفیر شاہ بیاپے سے بھڑک ہوا تھا۔ ماں کا وجود سرد پڑا، کیا اس نے کسی کو قتل کیا تھا؟ کب؟ یہ ناممکن تھا۔ اس کی وجہ سے آج وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، صرف اس کی وجہ سے۔ سنا تو نے تم قاتل میری بہن کے؟ سفیر شاہ داڑا جائیے سب، بہزاد نے چند ایک ملازمین کو دیکھتے کہا تو وہ سب چلے گئے۔ یہ ناممکن ہے، یہ جھوٹ ہے، الزام ہے، مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ ماں نے بہزاد کو دیکھتے کہا مر کر بھی نہیں، میرے نام سے کبھی علیحدہ نہیں ہوگی پائی۔ سفیر آزاد کر دو ماں کو، اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، آپ جان مانگ لیں لیکن یہ نہیں، یہ تعمر میری بیوی رہے گی۔ محض سفیر شاہ، یہ نام صرف میرے مرنے پر اس کے آگے سے ہٹے کر وہ کہتا چلا گیا۔ فیروزہ، بہزاد نے آواز دی تو وہ بھاگتی ہے۔ جی سر، مہا اب سے پچھلے لان والے پورشن میں رہے گی۔ جی سر، بہتر۔ بہزاد شاہ وہیں رکھی کرسی تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ کیا میں نے سچ میں قتل کیا آپ کی بہن کا؟ بہزاد خاموش رہا۔ پلیز بھائی بتائیے۔ نہیں، شاہ جذباتی ہے، اس بارے میں مت سوچو، کیا ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں؟ آپ ابھی آرام کریں ماں بیٹا، پھر کبھی بات ہوگی اس موضوع پر۔ اب آپ لگ رہے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت ہے مجھے بتائیے۔ اوکے، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہی بہت حاصل کرے کہ وہ سفیر شاہ سے دور تھے۔ بہزاد شاہ نے سفیر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سگریٹ کے دھوئیں سے کمرہ بڑا تھا۔ سیفی نہیں ہوں میں آپ کا سیفی، وہ وہیں سے بولا تھا۔ بہزاد شاہ کا دل پر آپ نے مجھ پر اسے پھونکے دی کیونکہ وہ بے گناہ نہیں ہے، وہ قاتل ہے، وہ بھی ہے تمہارے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر نبھا سکتے تو بہتر، نہیں تو علیحدہ کرو، ارمان ہے۔ بس کرے بھائی، میرے نام سے وہ کبھی علیحدہ نہیں ہوگی۔ نہ جانے اسے علیحدگی کی بات اتنی کیوں چبھ رہی تھی، لیکن یہ تو طے تھا کہ محض سفیر شاہ سے کبھی علیحدہ نہیں ہونے والی تھی۔ جو تم سوچو وہ ممکن ہے کیونکہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ وہ بچی تھی تب سفیر، ہوش میں، وہ اب بھی بچی ہے، معصوم۔ سفیر شاہ نے آگے بڑھتے بہزاد کو گلے سے لگائے، آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس منظر کو یاد کرتے وہ مجھے یاد دلاتی سب وہ تڑپ رہا تھا۔ تو اس میں اس کا کیا قصور؟ یہی کہ وہ اس خاندان سے ہے۔ بولو مت، تم بھی اسی خاندان سے، کل تم دبئی جا رہے ہو سیفی، وہ سارا کہ شاید اس کا جانا ہی یہاں سے بہتر تھا۔ بہزاد کتنی دیر بچ چکا تھا، اس کے بعد میں انگلیاں پھیرتا رہا تھا۔ یہ سفیر شاہ کو پرسکون کرنے کا ایک طریقہ تھا جو اس نے بچپن سے اپنایا تھا۔ کیا آپ بہزاد شاہ کو جانتی ہیں؟ بس کندر صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا اور حائفہ کا ہاتھ رک گیا تھا۔ جی پاپا، وہ گہرا سانس بھرتی بولی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن حائفہ کا سانس بند ہو رہا تھا۔ کیا اس کے بابا کو پتہ چل گیا تھا؟ لیکن اس نے تو کچھ بھی برا نہیں کیا تھا، کوئی اخلاق سے گری حرکت نہیں کی تھی کہ ان کی عزت خراب ہو رہی۔ کیا وہ اس سے ناراض تھے؟ یہ سوچتے اس نے رات بامشکل گزاری تھی، لیکن صبح اپنے باپ کو مسکا دیتے کہ وہ مطمئن ہوئی تھی۔ اسکندر صاحب نے اپنی طرف سے جانچ پڑتال کی تھی، انہیں کچھ بھی برا نہیں لگا تھا، کچھ بھی جس کی بنا پر بہزاد شاہ کو رد کیا جا سکتا ہو۔ اور کیا کوئی خدا کے نام پر جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ شفیق سے بھی مثبت جواب سن کر مطمئن ہو گئے۔ بھائی، ان کا فون کیوں نہیں آیا؟ کیا میں کروں؟ 4 دن ہو گئے۔ سفیر شاہ تیزی سے اس کے کمرے میں آتا بولا تھا۔ سبھی یہ ان کا فیصلہ ہے، انہیں وقت دو، اگر جواب نہ میں ہوتا ہے تو ہم کبھی حائفہ اسکندر کو زیر بحث نہیں لائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں فون سیفی، انتظار کرو۔ وہ مطمئن ہے جیسے رب العالمین سے حائفہ اسکندر کو اپنا نام لکھوا چکا ہو۔ سفیر، فلائٹ کب ہے؟ صبح کی، تمہیں جانا چاہیے، آرام کرو، ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ وہ کہتا بہزاد کے ہاتھ چومتا نکل گیا تو بہزاد شاہ مسکرا دیا۔ شفیق کا نمبر دیکھتے وہ مسکرایا، پھر کال اٹینڈ کر دے، فون کان سے لگایا۔ جی شفیق صاحب، کیسے یاد کیا؟ اچھی نیت سے ہی کیا ہے۔ آپ نے حائفہ کا ہاتھ مانگا ہے؟ اسکندر نے بتایا مجھے۔ جی ایسا ہی ہے، میں اپنی طرف سے جاننا چاہتا ہوں ایسا کیوں ہے؟ حائفہ ابھی چھوٹی، آپ کی اپنے سرکل کی لڑکیاں کیوں نہیں؟ کیا محبت کرتے وقت ہم اپنے دل کو بتاتے ہیں؟ ہجر، نصیب، ذات، رنگ، نسل، عمر، وہ صاف گوتا نہیں۔ وہ مطمئن ہوئے تو بس پھر معاملہ بھی یہ ہے، لیکن اتنی جلدی محبت وقت، پتہ، تاریخ کہاں دکھتی ہے؟ شفیق صاحب بس اپنا مریض بنا لیتی ہے۔ حائفہ اسکندر، میرے دل کو چاہی تھی، بس
پھر میرے دل نے اسے خود پر حلال کرنے کا سوچا اور میں نے دیری نہیں کی۔ بہت خوب، وہ متاثر میں بہت معصوم ہے، بہت جلدی سے بھی، کبھی کبھی فضول بھی بولتی لیکن ہے بہت معصوم۔ اس کے باپ نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ سکندر بہت حساس ہے اس کے معاملے میں، وہ مجھے خود سے بھی زیادہ حساس پائیں گے۔ حافظ کے معاملے میں پرسکون تھا بے حد، جبکہ دوسری طرف سکندر صاحب کا دل مزید مطمئن ہو گیا۔ وہ شفیق صاحب کے پاس ہی آئے تھے بات کرنے، جنہوں نے بہزاد کو کال ملا دی تھی۔ ٹھیک ہے، جلدی ملاقات ہوگی، آپ بتاؤ، شفیق صاحب بولے تھے۔ مسکرائے، مجھے انتظار ہے کہ مطمئن ہو آپ۔ شفیق صاحب نے سکندر صاحب سے پوچھا، بہت، بس حائفہ خوش رہے، میری یہی دعا ہے۔ وہ نام لہجے میں بولے تو شفیق صاحب نے مسکراتے انہیں تسلی دی۔ میں سالوں سے جانتا ہوں بہزاد کو کسی قسم کا کوئی اسکینڈل نہیں رہا ان بھائیوں کو اتنے سالوں میں، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ انہیں کبھی صنف اندازوں کے ساتھ پائے ہی نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، تو گھر جا کر بات کر لیتا ہوں میں۔ سکندر صاحب مسکراتے اٹھے کہ دل اب پرسکون تھا، تمام بوجھ سرک گیا تھا۔ بالکل، حائفہ سے بھی پوچھ لو، ٹھیک ہے۔ وہ گھر چلے کہ جہاں سائمہ بیگم انہیں کے انتظار میں تھی، انہوں نے ساری بات کہہ سنائی تو وہ بھی خوش ہوئی۔ حائفہ کو بلا دے سائمہ، ٹھیک ہے، وہ کہتی باہر نکل گئی۔ انس، حائفہ کہاں ہے؟ وہ تو باہر ببلو کی باری چین کا کرکٹ کھیل گیا۔ وہ فون میں غصہ بولا، اف خدایا، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ وہ باہر نکل گئی اور پھر اس کے کان پکڑتے واپس لائیں۔ امی چھوڑی میرے کان، تمہیں شرم آتی ہے؟ یہ تمہاری عمر ہے باہر گلیوں محلوں میں کرکٹ کھیلنے کی؟ کرکٹ کھیلنے کی بھی بھلا کوئی عمر ہوتی ہے؟ وہ آنکھ دباتی بولے۔ سائمہ بیگم نے اسے ایک ہاتھ جوڑا، بابا بلائے ہیں تمہارے، جاؤ، اوکے۔ وہ کہتی تیزی سے اندر چلے گی تو وہ صاف نفی محلاتی برتن میز پر لگانے لگی۔ جس سکندر صاحب آپ نے بلوایا، وہ شرارت سے بولی، جی شہزادی، آپ کو بلوایا خادم نے؟ وہ بھی مسکراتے اسی کی شرارت کا حصہ بن گئے۔ ہاں ہاں، اف بابا جان، ان کے گال کہتی ان کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ اس سے حسار میں لیے کیا بات کرنی ہے؟ آپ جانتے ہیں حائفہ، میں نے آپ سے زیادہ پیار کسی کو نہیں کیا۔ آپ میری شہزادی، میرا سکون ہے۔ آپ کے لیے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کر سکتا ہوں۔ میں نے آپ کے لیے ایک فیصلہ دیا اور مجھے امید ہے آپ کو وہ منظور ہوگا۔ کیا فیصلہ بابا جان؟ بہزاد شاعر تھا اور پھر وہ اس کو سب بتا دے گی، کیسے اس نے نکاح کی اجازت چاہی، ان کی جانچ پڑتال۔ شفیق صاحب کی رضامندی وہ تو سن کر حیران تھی۔ یعنی بہزاد شاہ نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ اس کے دل میں پل میں اس شخص کی عزت بڑھ گئی تھی۔ اس نے پہلا قدم نکاح کا اٹھایا تھا۔ شاید وہ حائفہ کو چاہنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حائفہ سکندر کسی قسم کا فضول طلب اس سے نہیں چاہے گی۔ وہ مطمئن ہوئی۔ آپ کا کیا فیصلہ بابا جان؟ میں آپ سے دور نہیں جاؤں گی، ہمارے گھر آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں ہاں، گھر دماد بنانا چاہ رہی ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ روتی ان کے سینے سے لگی، آپ کی رخصتی ابھی نہیں حائفہ، ابھی صرف نکاح ہوگا۔ بولے تو وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ اب جیسا چاہیں بابا، وہ رضامندی دے گی تو وہ اس کا ماتھا چوم گئے۔ وہ پھر جب سے ان کو پتہ چلا تھا اس نے بہزاد شاہ سے ملنے کی ڈٹ لگا دی تھی، بہزاد شاہ کو فون پر حامی بھر دی گئی تھی۔ انہوں نے اگلے ہفتے نکاح کا کہا تھا کیونکہ سفیر شاہ ابھی موجود نہیں تھا۔ بابا جان چلیے گول گپے کھانے، وہ سب بولتی واپس اپنی جون پر لوٹ آئی تھی۔ اچھا چلیے، وہ سب کو لیے گول گپے کھلا لائے تھے۔ حائفہ دیوانی تھی گول گپوں کی، سب سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ بھی کمرے میں آتی فریش ہوتی اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ جب بھوک بننے لگا، انون نمبر تھا، اس نے کال کر دی، بہزاد شاہر حافظ 4 لفظی میسج اس نے بار پر پڑھا تھا۔ جب پھر سے فون بولنے لگا، وہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی اور وہ کیوں سے فون کر رہا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ آج ہی ان کے نکاح کی تاریخ فکس ہوئی تھی۔ پک اپ مائی کال حافظ، اگلا میسج۔ فون پھر زوروں سے تھر تھرانے لگا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ حافظ نے کال اٹھاتے کہا، یہ جو آپ کی اتنی زبان چلتی ہے نا میرے آگے، اس سے میں ایک بار ہی بند کرواؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کیا چاہیے اب؟ کہ وہ آہستگی سے بولے، جو چاہیے تھا وہ لے لیا۔ وہ دل فریبی سے بولا، آپ نے مجھے یہ بتانا کہ اتنی رات کو کال کیا، وہ میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ اٹھ کر بیٹھ گئی، کمر سے ہاتھ ذرا نیچے کرے، وہ بولا تو حائفہ نے فوراً ہاتھ نیچے کیا جو اس نے واقعی کمر پر رکھا تھا۔ اف، وہ دل میں بولی، اف بھی نہ کرے۔ وہ پھر سے بولا تو حائفہ نے فون کو گورا، میں سامنے نہیں ہوں، فون کو مت گوریے۔ وہ ایک بار پھر سے بولا تو حائفہ کے گال گلابی پڑے۔ وہ کتنے کم عرصے میں اس کو جاننے لگا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میرے بارے میں آپ میرے قریب آ کر جانیں گی تو میں بہتر طریقے سے اپنا آپ کو سمجھا پاؤں گا۔ میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ سب باتوں کو نظر انداز کرتے بولی، لیکن دل میں اس کی حاضر جوابی کی کال ہوئی۔ اپنی ہونے والی ملکوہا کا نمبر ڈھونڈنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ نکاح پر جو جوڑا پہنے گی وہ کل پہنچ جائے گا آپ کی طرف، میں خود لوں گی۔ وہ تیزی سے بولی تو وہ مسکرائے، میری پسند کے بغیر تو آپ کچھ نہیں پہن سکتی حافظ۔ وہ بولا تو حائفہ خاموش ہوگی، میرا نام حائفہ ہے،
میرے لیے آپ حافی ہیں۔ وہ بولا تھا۔ حائفہ کے گال پھر سے گلابی ہو اور کال کر دی، جبکہ دوسری طرف وہ مسکرا دیا۔ یہ اس کی زندگی کے بہترین لمحات تھے۔ وہ مجھے یاد دلاتے سب تڑپ رہا تھا۔ تو اس میں اس کا کیا قصور؟ یہی کہ اس خاندان سے ہے۔ بھولو مت، تم بھی اسی خاندان سے ہو۔ کل تم دبئی جا رہے سفر وہ سہلا گیا۔ شاید اس کا جانا ہی یہاں سے بہتر تھا۔ بہزاد کتنی دیر بچ چکی تھا، اس کے بعد میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ یہ سفیر شاہ کو پرسکون کرنے کا ایک دیکھا تھا جو اس نے بچپن سے اپنایا تھا۔ بہزاد شاہ کے جانے کے بعد وہ پیکنگ کرنے لگا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے سب بھول گیا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ ماں نے اسے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ بات اس سے بے حد ناگوار گزری تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ ماں کو وہ چھوڑنے والا ہرگز نہیں۔ وہ یوں ہی سگریٹ سلگاتے باہر نکلا۔ گھڑی رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ لان میں کھڑا رہا، پھر پچھلے لان میں نکل گیا۔ آتے ہوئے چابی وہ ساتھ لایا تھا۔ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو وہ ساری لائٹیں آن تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کتنی ڈرپوک ہے۔ سفیر نے آہستگی سے ساری لائٹس آف کیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے بستر میں سو رہی تھی۔ میری نیندیں اڑا کر تم اتنی پرسکون تو ہرگز نہیں رہ سکتے۔ وہ قدم چلتا اس کے نزدیک آیا۔ وہاں کی آنکھ عجیب سے احساس سے کھلی تھی، یا شاید خود پر نظروں کا ارتکاز وہ نیند میں بھی محسوس کر گئی تھی۔ سامنے سفیر شاہ کو دیکھتے ہی اس کا سانس رکا، فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ سفیر شاہ سامنے موجود کرسی پر بیٹھا۔ شاہ اس کے لب بھر پڑے، یہاں آؤ۔ وہ سر سے لہجے میں بولے کہ ماں کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے حکم کو مانتی، ماں سفیر شاہ آ رہی ہو یا میں آؤں؟ وہ پھر سے بولا تو وہاں بیٹھ سوتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی۔ سفیر شاہ نے اسے کھینچ کر گود میں بٹھاتے وہ کام گئی۔ وہ افزردہ وہ استفسار کرنے لگا تو ماں نے آہستگی سے سارا سوال محض سفیر شاہ لاجواب ہوا۔ میں چلا جاؤں گا یہاں سے کچھ گھنٹوں بعد، تم یہی چاہتی تھی نا؟ وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا سوال کرتا، آپ یہاں کیوں؟ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میری تم سے نفرت کی وجہ کیا؟ وہ آہستگی سے بولا تو ماں نے جھٹکے سے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ تم قاتل ہو میری بہن کے، لیکن بائی کو لگتا ہے کہ یہ تم پر الزام ہے۔ اسے کھڑا کرتا اٹھ گیا تو وہ بھی اٹھ گئی۔ تمہارے باپ نے ہمارا سب کچھ چھین لیا، سب وہ بولا۔ تو ماں نے حیرت سے اسے دیکھا جو بیڈ کے ساتھ نیچے قالین پر بیٹھ گیا تھا۔ بائی کہتے ہیں ہم یہ سب کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن کیوں نہ بتاؤں میں تمہیں کہ تمہارے باپ نے ہمارے نام نہاد نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ یعنی ماں اور وہ قتل تھے۔ وہ تھم گئی۔ تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ فیض شاہ کی طبیعت سے وہ اچھی طرح سے واقف ہو گئی تھی۔ اپنی بیوی ہونے کے باوجود تمہارا باپ دوسری عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ تمہاری ماں تمہارے پیدا ہوتے ہی چلی گئی تھی۔ تمہارے باپ کو تم سے محبت ہے، لیکن کسی اور عورت سے نہیں۔ میرے بابا سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کی گندی نگاہیں میری ماں کی طرف تھی۔ وقفہ وہ امی کو تنگ کیا کرتے تھے جو انہوں نے برداشت کیا، لیکن جب تمہارا باپ حد سے تجاوز کرنے لگا تو انہوں نے بابا کو بتا دیا۔ بابا کے بات کرنے پر وہ آپے سے باہر ہو گئے اور گن نکالی۔ میں اور بائی تب چھوٹے تھے، لیکن اتنے چھوٹے نہیں کہ سامنے کا مرد سمجھ نہ پاتے۔ امی کی چیخیں بولا تھی۔ ہماری بہن اندر بستر پر پڑی رو رہی تھی اور ہم بے بس تھے۔ ماں نے فیض شاہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ شاید تب ہوش میں نہیں تھا اور گن لوڈ کرتے بابا پر فائر کیا۔ خون میں لتا میرے باپ کا وجود، میری ماں کی چیخیں اور میری بہن کا رونا مجھے اب بھی یاد ہے۔ سفیر شاہ کا لہجہ نم تھا۔ ماں اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور ڈرتے اس کے بازو کو سلا۔ ہم نے کمپلین کی، لیکن تمہارے باپ کے ذرائع نہ جانے کن لوگوں سے تھے کہ وہ بچ گیا۔ اور پاکستان کا انصاف تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس رات میں نے اور بائی نے عزم کیا کہ اگر اس شخص کو جہنم میں واسطہ نہ کر دے تو ہم پر جینا بھی حرام ہے۔ تمہارے باپ کی وحشت بس وہیں تک نہیں تھی، اس کے بعد بھی وہ باز نہ آیا تو امی نے وہ رک گیا۔ ماں کے دل کی دھڑکنیں تھمی۔ امی نے خودکشی کی کوشش کی، لیکن وہ بچ گئی، شاید اسی ڈر سے کہ ان کے 3 بچے ہیں اور تم بھی ہو، وہ بچ گئی تھی۔ لیکن وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ پائی۔ انہوں نے مجھے اور بائی کو اچھی تعلیم دلوائی اور ہم سے وعدہ لیا کہ ہم اپنے باپ کا بدلہ ضرور لیں گے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ تمہارا باپ کبھی گھر آ جاتا کبھی نہیں۔ امی نے تمہیں بھی سنبھالا تھا، ہم نے تمہیں محبت دی۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ سب صحیح ہو گیا، لیکن نہیں۔ امی ہارٹ اٹیک ہوتی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس دن تمہارا باپ جشن مناتے دوسری عورت کو کر لیا ہے۔ اشرف تمہارے باپ کی ناجائز اولاد ہے۔ ماں کے آنسو گرنے لگے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، آنکھوں میں آنسو جمع تھے۔ اس نے ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آسان کہاں تھا پرانے زخموں کو ادھیرنا۔ مجھ سے کیوں نفرت کی شاہ؟ وہ کئی لمحوں کے بیت جانے کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، فری میر جان، ہماری گڑیا کے منہ سے اچانک سے خون بہنے لگا تھا اور تمہیں بھی اس روز بخار تھا۔ تمہارا باپ گھر واپس آیا تو اسے صورتحال بتائی۔ بائی نے بھیک مانگی کہ فری کو ہسپتال میں پہنچایا جائے، لیکن تمہارا باپ آنسو نہ کرتے۔ تمہارے بخار کو میری بہن کی خون کی الٹیوں پر ترجیح دیتا۔
تمہیں ہسپتال لے گیا، ہم نے پری کو لوگوں سے لفٹ لیتے روتے سسکتے ہسپتال پہنچا، لیکن تب تک وہ تمہارے باپ کو یہ بھی منظور نہ تھا، اس نے ہمیں اپنی بہن کو آخری بار دیکھنے بھی نہ دیا۔ خاموشی کا دورانیہ پھر سے بڑا سفید شاہ نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا، جیسے ایک چھوٹے سے لڑکا وہ سب اپنے سامنے دیکھ رہا ہو۔ تمہاری وجہ سے میری بہن مر گئی، شاید اس روز تمہیں بخار نہ ہوتا تو وہ میری بہن پر ترس کھا ہی لیتا۔ وہ سر اٹھا کر ماہا کو دیکھتا بولا۔ ماہا تھوڑا پیچھے سرکی، اس کی انگارہ ہوتی آنکھوں کو دیکھتے سفید شاہ نے اسے کھینچ کر واپس اپنے قریب کیا۔ لیکن بھائی کہتے تم بے گناہ، تم چھوٹی تھی، بابا کو آپ نے مارا، وہ ہمت کرتی بولی۔ ہاں وہ بولا تو ماہا کی ہچکیاں باندھ گئی۔ تم اس آدمی کے لیے رو رہی ہو؟ سفید شاہ نے چہرہ اٹھاتے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ نہیں، ان کو ان کی سزا مل گئی شاہ، لیکن میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی، وہ کہتے چلے ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ اسے سفید شاہ کی نفرت اب سمجھ آ رہی تھی۔ میں سچ میں نفرت کیے جانے کے قابل ہوں، وہ ہچکیوں سے بولی تو سفید شاہ اس کے گلے لگ گیا۔ ماہا کو اپنا کندھا بھیگتا محسوس ہوا تو اس کی سیسیاں تھمی۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ کیا مرد سچ میں روتے؟ ہاں، شاید دل سے ان کا سب چھین لیا جائے، وہ رو پڑتے ہیں۔ اس نے سفید شاہ کی کمر سے ہلائی۔ کہنے کو کچھ نہیں تھا، ماہا کی کمر اکڑ گئی تھی، لیکن وہ لفظ بھی نہ بولی کہ شاید اس طرح کندھا دیے اس شخص کو درد میں کچھ کمی کر پائے۔ وہ سفید شاہ کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، سفید کا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا تھا۔ ہزار نفرت سہی، لیکن تمہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز ماہا کے کانوں تک پہنچی تو وہ گہرا سانس بھر گیا، آنسو حلق میں اتارے۔ اس کی زندگی یہی تھی بات، اب شاید